پاکستان کے یوم دفاع کے حوالے سے اس تقریب میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں ممتاز ماہر تعلیم محقق استاد پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کا، جو کہ وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، کہ وہ ہماری درخواست پر تشریف لائے اور اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد سمریش سالک صاحب ہلال امتیاز ملٹری کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جب بھی ہم درخواست کرتے ہیں تو ہماری درخواست پر تشریف لاتے ہیں، ہمیں عزت بخشتے ہیں۔ آج بنیادی طور پر تمام پاکستانیوں کا دن ہے، مگر مسلح افواج خاص طور پر جو ہے وہ اس دن کے حوالے سے ریلیونٹ ہیں۔ میں بہت محترم ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ سرفراز خان ستارہ امتیاز ملٹری کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس ادارے میں پہلی بار تشریف لائے ہوں گے، اس لیے خاص طور پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب کی خاص توجہ سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ میں صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الاول کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے دل ہم وقت دھڑکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس کو رد کر دیں وہی چیز مردد ٹھہرے، اور جس کو رعنائی وہ کہہ دیں وہی رعنائی ہو۔ اور علامہ اقبال، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت جس طرح سے انہوں نے لکھی ہے، خاتم ہے نعت کے بھی اردو میں، لوح بھی تو کل ہے شان عالم، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، کار کر تو رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں، میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں، میں صرف ایک ادنا شناخواں ہوں ان کا، کہاں میں کہاں نعت اقبال و حالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ کر سکوں اور بتا سکوں کہ پاک فضائیہ نے اس اہمیت اس جنگ میں جو 4 دن کی تھی اس میں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کو ہم اگر پاکستان کے 6 ستمبر کے یوم دفاع کے ساتھ اگر منسلک کریں تو ہمیں بہت ساری مماثلت نظر آئے گی۔ 1965 کی جنگ وہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہم سے کئی گنا بڑا دشمن رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ ہوا۔ بنیان مرصوص میں بھی وہ رات کے اندھیرے میں ہی آیا۔ تو یہ ایک اندھیرے میں وہ وار کرتا ہے جو اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہم سے ملیٹریلی بہت بڑا ملک ہے، ساز و سامان کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، لیکن اس کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، کہ ایمان کی اور وہ یقین کہ جی میں فتح حاصل کروں گا، وہ اس میں نہیں ہے۔ اور وہ الحمدللہ ہماری تمام افواج پاکستان میں وہ بڑے اچھے طریقے سے بنا ہے، اور ہم اسی جذبے کو لے کے آگے چلتے ہیں ہمیشہ سے۔ 6 ستمبر یوم دفاع ہمیں یاد دلاتا ہے جو ہمارے شہداء تھے، انہوں نے کس جذبے اور کس حب الوطنی کے ساتھ اپنی قربانی دی اور اپنے اس ملک کا دفاع کیا۔ اگر ہم ایریل بیٹل کی بات کریں جو یوم دفاع کے حوالے سے ہے، 1 سپٹمبر 1965 میں پہلی جب فضائی جنگ ہوئی، وہ مارکا ہوا،
انڈین جہاز اس وقت کے لحاظ سے بھی تقریباً کوئی 28 کے قریب جہاز سے جو آئے اٹیک کرنے کے لیے ہمارے جو بری فوج ایڈوانس کر رہی تھی اس کے اوپر بڑی ایک پینک سی کال گئی تھی کہ جی آپ آئیں ہماری مدد کے لیے، تو وہ آئے اسٹاف کرنے کے لیے. تو ہمارے ادھر سے 2 جہاز گئے ان 28 جہازوں کے بدلے میں، اور ان 2 جہازوں نے 4 جہاز مار گئے کچھ ہی منٹس کے اندر. اور وہ جب وہ 4 جہاز گرے اور انہوں نے اپنے باقی سارے جہاز جو سارے سیکٹرز میں تھے ان سب کو واپس بلایا، اور ان کے مسٹیئر اور جو ان کے ہنٹر تھے وہ 150 کے قریب جہاز تھے جو انہوں نے اگلی جنگ پوری جنگ کے اندر تقریباً وہ کہیں نظر نہیں آئے، انہوں نے واپس کیا کیونکہ وہ پہلے ہی دن 4 جہاز گر گئے تھے اور ہمارے 2 جہاز گئے تھے ان کے مقابلے میں، جس میں سرفراز رفیقی اور فلائٹ کیپٹن امتیاز بھٹی. سرفراز رفیقی اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے، اور امتیاز بھٹی صاحب ان کی وفات ابھی کچھ چند ماہ پہلے ہوئی ہے، بزرگ ہو گئے ہوئے تھے اور یہیں پہ تھے تو ان کی وفات ہوئی ہے کچھ دن پہلے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اب ہم دیکھیں تو یہی سلسلہ اگر ہم اس کو بنیاد مرصوص کے ساتھ اگر کو ریلیٹ کریں تو پہلے دن جب ان کے رافال جو سب سے زیادہ ماڈرن اس وقت دنیا میں سمجھے جاتے ہیں، جب وہ 4 جہاز گرے تو اس کے بعد اگلے 4 دن تک رافیل جہاز ہوا میں نظر نہیں آئے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کیا 1965 کی جنگ میں، جب ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 جہاز گرائے. اب یہ وہ ریکارڈ ہے کہ ابھی تک دنیا کی ایریل کامبیٹ کے اندر کسی بھی ملک نے اس ریکارڈ کو نہیں توڑا، اور نہ ہی ان کے اب وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ میں 5 جہاز آپ ایک ہی جہاز سے 5 جہاز آپ مار سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت تھیں. اس جنگ کے اندر جب ہم بنیاد مرصوص میں جاتے ہیں تو ہم نے ایک وہ ریکارڈ قائم کیا جو ابھی تک کسی بھی فضائیہ کے حصے میں نہیں آیا دنیا کی. ہم نے 200 کلومیٹر کی رینج پہ رافیل طیارے کو مار کرایا. وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اور اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ایک ٹریننگ، ایک بہت میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی ریگرس قسم کی جو ہے وہ ایکسرسائزز کے حوالے سے ایک ہمارا ایک پورا ایک اسکیڈول ہوتا ہے جو جس کو ہم امپلیمنٹ کر کے تو اپنی فضائیہ کی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پروفیشنسی ہے اس کو انہانس کرتے ہیں. اگر پاکستان نے کوئی ایکشن کیا تو میرے پاس کوئی دفاعی طریقہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ان سارے مشکلات پہ قابو پانے کے لیے تھوڑے وسائل کے ساتھ بڑے نتائج حاصل کیے. یہاں پہ مختصراً یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے تقریباً 17 سال ٹیررزم کے اگینسٹ، وہ اب دوبارہ سے سر اٹھا لیں گے، انفارچونیٹ ہو رہے گے. لیکن یہ کہ اس میں بھی جو اگر آپ اس کی اگر کامیابیاں آپ دیکھیں تو دنیا میں اس طرح کی جنگوں کا جو ریکارڈ ٹائم ہے وہ 22 سے 23 سال ہے، جبکہ پاکستان نے اس پہ قابو پایا 15 سال میں. اور اس میں ایک اور چیز جس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کہیں بھی جنگ میں ہمیشہ ظاہرہ قوم اور افواج تو اکٹھے لڑتے ہیں، لیکن لیڈرشپ اور جو جن کو لیڈ کیا جاتا ہے ان کی قربانیوں کا موازنہ کیا جاتا ہے. تو اگر امریکہ کا لیڈر اور سولجر کا جان دینے کی جو ریشو تھی وہ تھی 1 کے مقابلے میں 144. 144 سولجرز نے جان دیا اور 1 لیڈر نے جان دیا. انڈیا کا یہ جو ریشو ہے وہ ہے 56 اور 1 تقریباً، کہ 56 سولجرز نے جان دی ہے اور 1 لیڈر نے جان دی ہے. پاکستان کی جو ریشو ہے وہ 1:27. تمام سیکورٹی کے ادارے، فوج اور دوسرے سیکورٹی کے ادارے، ان کے جو بھی عہدیداران ہیں ان کے بڑے مشہور ہیں کہ آپ کی محنت اور تیاری سے اس قوم میں ایک دفعہ سے پھر وہ زندگی رواں ہوئی ہے جو بہت سارے انفارچونیٹ واقعات کے نتیجے میں پچھلی دہائیوں سے ہم اس سے آہستہ آہستہ محروم ہوتے جا رہے تھے. جو ہمارا جو کانفیڈنس کا لیول تھا ایز اے قوم، جی اعتماد اپنے اوپر، وہ ہم کھوتے جا رہے تھے. اس ایک واقعے نے
جس کا انسان میں کہوں گا کہ انفارچونیٹ واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا موقع میسر کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی ریوائول جو ہے اس کو ممکن بنا سکیں۔ یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں کا مہینہ ہے جی، آپ اور میری اور ساری دنیا کی رہنمائی کرنے والی عظیم ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کی تشریف آوری کا مہینہ تھا، اور اتفاق سے یہ ہمارا جو ایک کامیابی ہے ہماری اس بنیاد المرصوص کی، وہ بھی ایئر فورس ڈے کے حوالے سے آج مناتے ہیں، 6 ستمبر کے حوالے سے۔ لیکن آپ دیکھیے اس میں جو ہمارے دونوں دوستوں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، ان کے تکنیکی پہلو اور تیاری اور جنگ میں فتح جو ہے اس کے مختلف پہلو آپ نے سنے۔ ایک بات جو میں اس سے ہٹ کے دیکھی اور محسوس کی اپنی ذات کی حد تک بھی جی، کہ دنیا صرف بہادر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا امیروں کے ساتھ نہیں ہوتی، دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو خود بہادر ہوتا ہے اور دلیرانہ فیصلے کرتا ہے۔ یہ تمام ممالک جو آپ کے ارد گرد ہیں، جن کے بھی آپ نے یہ ترانے بھی خوبصورت سے سنے، اور بھی بہت سارے ممالک جن کا جھکاؤ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس ریجن میں ہندوستان کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا، باوجود طاقت کے مرکز کے طور پہ، امریکہ کے علاقے کے طور پہ، اور ان کی جو آپ دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ میں ان کی جو پینیٹریشن ہے اکنامکل، اس کے حساب سے۔ لیکن آپ کی اس کامیابی نے اس بیلنس کو ایک دفعہ سے دوبارہ شفٹ کر دیا۔